حضور اگلا سوال مسز نگینہ اسلم صاحبہ کا ہے. جی سوال ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سوال پڑھ دیا جائے. سوال ہے، دنیا میں آج تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لا چکے ہیں اور ہر نبی یعنی پیغمبر خدا کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے. کیا آپ داعی نبوت مرزا غلام احمد صاحب کے معجزہ یا معجزات پر روشنی ڈالیں گے؟ ہاں ڈال سکتا ہوں، لیکن ان کو یاد ہیں 1,24,000 انبیاء کے معجزے؟ انہوں نے 1,24,000 جن کو لوگ معجزہ کہتے ہیں اور جن کے مطالبے کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبے ہوئے تو قرآن نے کہا ہے کہ کہہ دو کہ تمہارا مطالبہ درست نہیں ہے، نہیں دکھایا جائے گا. اور ساتھ یہ وعدہ دعویٰ کیا کہ کہہ دو کہ اگر دکھایا جائے گا تو تم ایمان نہیں لاؤ گے، اس لیے کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں. حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر سوائے ان جادوگروں کے جو حقیقت سے آگاہ تھے، کتنے ایمان لائے تھے فرعون کی قوم میں سے؟ ایک بھی نہیں. حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھ کر ذرا گنوائیے تو صحیح کہ کتنے ایمان لائے تھے. جتنے حواری ہیں ان میں سے ایک بھی معجزے کی بنا پر ایمان نہیں لایا. حضرت عیسیٰ کی منہ کی سچائی تھی، آپ کے دلائل تھے، اور اس کے سوا ساری عیسائیت کی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک شخص بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر آپ کا مومن نہیں بنا. تو یہ معجزے کیا ہیں پھر؟ یہ کھیلیں بن جاتی ہیں، لیکن اعجاز اور معنوں میں ہوتا ہے. دراصل قرآن کریم اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے محمد رسول اللہ، تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایک آیت تو لاؤ، کوئی ایک نشان تو دکھاؤ. اب یہ جو خاتون سوال کرنے والی ہیں، کیا یہ سمجھتی ہیں کہ جس وقت یہ سوال ہوا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشان بھی نہیں دکھایا تھا؟ اور اگر دکھایا تھا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ دیکھو سارے نشان پھیلے پڑے ہیں؟ جواب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ خدا کے پاس تو بہت نشانات ہیں، لیکن تمہیں کیا چیز سمجھائے، کیسے تمہیں سمجھائیں؟ انہا اذا جات لا یؤمنون، کہ جب وہ نشان آئیں گے یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جھوٹ بولتے ہیں. تو پھر اس مطالبے کا کیا فائدہ جس کے متعلق قرآن کہتا ہے ایمان ہی نہیں لائیں گے؟ تو میں خام خواہ سر مغز اپنا گنواؤں وہ باتیں بیان کرنے پر جس کے متعلق قرآن کا فتویٰ ہے کہ مطالبہ کرنے والے ایمان نہیں لائیں گے. پھر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ اس کے لیے قرآن کریم نے واضح قطعی اصول بیان فرمائے ہوئے ہیں، اور وہ سب سے بڑا قرآن کا معجزہ ہے جو جن اصولوں پر ہر نبوت کی سچائی پر کی جا سکتی ہے ہمیشہ پر کی گئی ہے. اور وہ 3 حصوں میں بیان ہوئے ہیں. بہت سے اور بھی ہیں مگر میں 3 حصوں کو خصوصیت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا، وہ دعوے دار جس نے خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کی وحی کا دعویٰ کیا ہے. کیا کوئی ذریعہ ایسا ہے کہ انسان خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو کر سن کر کہہ دے کہ میں نے سنا تھا کوئی نہیں، خدا نے کوئی نہیں کہا؟ کسی کو پتہ لگ ہی نہیں سکتا. کس طرح لوگ ایمان لاتے ہیں اس کی سابقہ زندگی پر اس کی گواہی دیتی ہے. اگر وہ شخص بچپن سے جوانی سے ادھیڑ عمر تک یعنی 40 سال کی عمر تک ساری سوسائٹی میں ایک سچے انسان کے طور پر معروف ہو، اس نے کبھی کوئی بد کرداری نہ کی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کسی جگہ غلط بات نہ کہی ہو، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ اس کے لیے اس کی صداقت کا گواہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو کہہ دے وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ افلا یؤمنون افلا تعقلون. ان سے تو کہہ دے کہ
میں نے ایک پوری عمر تمہارے اندر گزار دی ہے اس سے پہلے، تم کیوں نہیں دیکھتے اس عمر کو؟ عقل کیوں نہیں کرتے کہ وہ شخص جو بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک صاف گو پاک باطن انسان ہو، جس کو قریب سے دیکھنے والے، اس کے ہم مذہب اور غیر مذاہب والے بھی سارے کہیں کہ یہ امین ہے، یہ صدیق ہے، صدوق ہے یا صدیق ہے، 40 سال کی عمر میں اچانک اس کو کیا سوجھی کہ خدا پر جھوٹ بولنے لگ گیا؟ یہ دلیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق میں بھی پیش فرمائی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کی غلامی کا دعوے دار ہوں، نئی نبوت کا دعوے دار نہیں ہوں، مجھے اسی کسوٹی پہ پرکھو۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس دعوے سے پہلے کہ مجھے خدا نے مسیح کا مثیل بنا کے بھیجا ہے، تمام امت مسلمہ آپ کی مداح تھی۔ بڑے بڑے علماء جو قریب سے آپ کو جانتے تھے، جیسا کہ محمد حسین صاحب بٹالوی، جو اہل حدیث کے سارے ہندوستان کے امام تھے اور جن کی شہرت عرب دنیا میں بھی پہنچی ہوئی تھی، انہوں نے آپ کی کتاب براہین احمدیہ پر ایک تبصرہ لکھا، اور پہلے بھی اور لکھ چکے تھے باتیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس شخص کو جس نے یہ کتاب لکھی ہے اسلام کی تائید میں، اس کو ذاتی طور پر جانتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ساری تاریخ اسلام میں جس نے اپنے جان، مال، زبان اور قلم سے اسلام کی تائید میں ایسا علمی جہاد کیا ہو جیسا اس کتاب میں ہمیں ملتا ہے۔ اور جب دعویٰ کیا تو اس نے اعلان کیا کہ میں نے ہی اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر چڑھایا تھا، میں ہی نیچے گراؤں گا۔ کہاں گئے مولوی محمد حسین بٹالوی گرانے والے؟ وہ جو کہتے تھے میں قادیان سے باہر شہرت نکلنے نہیں دوں گا، اب ساری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کو تسلیم کرنے والے 150 ملکوں میں پھیل چکے ہیں، اور بھی دنیا میں مذاہب میں کثرت سے پھیلتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک شخص جو اکیلا ہو، اس کی پہلی زندگی اس کی سچائی کی گواہ ہو، جب وہ خدا کے نام پر دعویٰ کرے تو اس کو جھٹلا دیا جائے، اس کا خاندان بھی چھوڑ دے، اس کے ہم مذہب بھی چھوڑ دیں، پھر خدا تعالیٰ اس کو یہ غلبہ عطا کرے، تو اس میں بڑی بھاری ایک صداقت کی دلیل ہے، اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ وہ حقیقی معجزہ جو قرآن نے نبیوں کے حق میں پیش فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد دعوے کے بعد کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک نشان قرآن کریم یہ پیش فرماتا ہے کہ تم تو کہتے ہو اس نے خدا پر جھوٹ بول دیا ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ پورا قرآن بنا رکھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، یعنی قرآن کی آیت ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ تم کہتے ہو خدا پر اتنا بڑا جھوٹ بولا، ہم کہتے ہیں اگر معمولی سا بھی بولتا اور خدا کی نمائندگی کا دعویٰ کر بیٹھتا تمہارے اوپر، تو تم سے زیادہ خدا کا فرض تھا کہ اس کو ڈسٹرائے کرتا، اس کو ہلاک کرتا، کیونکہ انسان کے بس میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ کسی کی سچائی معلوم کر لے، خصوصاً جس کا پس منظر ایسا صاف ہو۔ لازم ہے کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے پھر اگر وہ جھوٹا ہو تو، یا اچانک پاگل پن پودے اس کو، تو پھر خدا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اور اس کے سلسلے کو کاٹ دے اور ہلاک کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بہت سے نبوت کے دعوے دار ہوئے ہیں ان کا نام و نشان مٹ گئے، کوئی دکھائے تو